أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم العذاب الأليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ہم قصہ نوح پڑھ رہے ہیں. ان کی دعوت کے حوالے سے بہت سی باتیں ہم نے پڑھی. آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان کی دعوت کے حوالے سے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا، اور دیکھیے لفظ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھو اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو. جب آدمی اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، میں کیسے کیسے نظارے اس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، کتنے لوگ اس سے محروم ہیں، میں کیسی کیسی آوازیں سن رہا ہوں، کتنے لوگ اس سے محروم ہیں. جب اللہ کی نعمتوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے، کیسے ہم صبح اور شام کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے کام کی چیزیں جسم کا حصہ بن جاتی ہیں، گند نکل جاتا ہے، اور کیسے میں اللہ کے فضل سے اس گندگی کو اپنے سے دور کرنے کی خود استطاعت رکھتا ہوں. جب اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، پھر اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا نمائندہ ہوں، کیسی ہمارے دل میں اس کی عزت بھی پیدا ہوگی. کتنا بڑا آدمی ہے، اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، ہمیں اس سے محبت بھی پیدا ہوگی، ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے. اگر ہم جیسے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے ہم ٹریفک کے قانون کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے ہم ملکی قوانین کی اطاعت کرتے ہیں، اگر ویسے ہی ہم نے رسول کی اطاعت کی تو ہم نے رسول کو نہیں پہچانا. رسول کی اطاعت میں محبت بھی شامل ہو، تعظیم بھی شامل ہو، اور اطاعت کا جذبہ بھی شامل ہو. اور یہ چیزیں صحابہ کے اندر موجود تھیں. ایک دیہاتی صحابی آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ جواب میں فرماتے ہیں، تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی وہ شوق جو تو ظاہر کر رہا ہے قیامت جلدی آ جائے، تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. صحابہ فوراً عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے بھی یہ بات ہے؟ یعنی کہ بڑی تمنا ہوتی تھی صحابہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، آپ کا دیدار نصیب ہو جائے، اور پھر جنت میں وہ تو بڑے اونچے مقام پر ہوں گے. تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت اونچے مقام پر ہوں گے، ہم کیسے دیدار کریں گے؟ تو صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. صحابہ کہتے ہیں، ہمیں کسی بھی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس بات سے ہوئی. بخاری مسلم کی روایت. تو یہ محبت اگر اطاعت کے ساتھ موجود ہے تو محبت اطاعت کام آئے گی. اور اگر صرف ڈنڈے والا اطاعت ہے کہ یہاں ہم نے ہیلمٹ نہ پہنا تو پولیس جرمانہ کر دے گی، بس ایسا ہی معاملہ نبی کے ساتھ ہے، نہ مانا جہنم میں چلے جائیں گے، کوئی محبت نہیں ہے، تو پھر وہ اطاعت اصل اطاعت نہیں ہے.
اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب اس کو دیکھا جائے گا جس نے بھیجا، اس کی ذات کتنی ہم پر مہربان ہے۔ آدمی کو کوئی 1,00,000 روپے ہر مہینہ ہدیہ کرتا رہے اور پھر وہ اپنا نمائندہ بھیجے کسی کام کے لیے، دیکھو کیسا ہم اس کا احترام کریں گے کہ وہ بندہ جسے مجھے 1,00,000 روپے دیتا ہے۔ جب اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے، اس لیے کہا اللہ کو پہچانو، اس کی بندگی کرو، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھو اور میری اطاعت کرو۔ صحابہ جیسے آپ کی تعظیم کرتے تھے، اس کا چھوٹا سا نقشہ ایک سردار قریش کی طرف سے پھر مسلمان بھی ہو گئے۔ یہ سردار جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عروہ بن مسعود ثقفی، یہ قریش کا نمائندہ بن کر آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کر لیا، آپ کی نیت یہ تھی کہ ہم عمرہ کریں گے، اور قریش مکہ کی نیت تھی کہ نہیں، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہماری بےزتی ہے، ہم جس کو چاہیں گے مکے میں داخل ہونے دیں گے، جسے چاہیں گے نہیں ہونے دیں گے۔ تو عروہ ثقفی جو ہے وہ ان کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا، اور پھر وہ جا کر ان کو نقشہ کھیل کے بتاتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، لیکن جو عزت اور احترام محمد کے ساتھی کرتے ہیں مجھے کہیں نظر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے کہ آپ تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک بھی کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے پر اور جسم پر مل لیتا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں خاموشی طاری ہو جاتی ہے، سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں، اور جب آپ حکم دیتے ہیں سب دوڑتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی تبرک کے لیے لینے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھی آپس میں لڑ پڑیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ عروہ بن ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا تھا، سردار تھا، اپنے آپ کو سردار سمجھتا تھا۔ گفتگو کرتے ہوئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا لیتا تھا، داڑھی پکڑ لیتا تھا، بڑا بنتا تھا نا کہ میں بڑا ہوں، سردار ہوں، اور یہ تو بچے ہیں۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑ لیتا تھا، ہاتھ لگا لیتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا سر پہ خوت رکھا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، تو جب اس نے داڑھی پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا، انہوں نے اپنے تلوار کا دستہ آگے کر دیا۔ میں کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ جانتا تھا، تو یعنی اس نے محبت دیکھی صحابہ کی، اور محبت کے بعد وہ قریش مکہ کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جو ساتھی محمد کو نصیب ہوئے ہیں کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں ماننی ہے؟ اس لیے کہ نمائندہ اللہ کا ہے، اللہ کے احسانات کتنے ہیں وہ گننے ہیں۔ محرومیاں جو گنے گا اس کو اللہ کے احسانات نظر ہی نہیں آئیں گے، لیکن جب اس کی آنکھ چلی جائے گی نا، پھر کہا ہو آنکھ میں موتیا آ گیا، کالا موتیا بن گیا، نظر ہی نہیں آتا، دنیا ہی میری اندھیر ہو گئی، پھر پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت چھوٹ گئی۔ تھوڑا سے کان میں آواز آنی بند ہو جائے کتنا پریشان ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ نعمت کے بعد اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں ہم گن نہیں سکتے۔ گن کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے دماغ کے اندر کتنا خلیے ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ فارغ ہوا ہے، کسی کی زبان بند ہو گئی، کسی کا ہاتھ بند ہو گیا، یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔
جب اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اور ان کی محبت کے ساتھ ان کی اطاعت بھی پوری پوری کریں گے۔ کوئی ایسی بات جو ان کے شان کے خلاف ہو ہماری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ آپ کو جو عزت اور احترام ہمارے دلوں کے اندر ہے، زبان سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ مولوی کچھ لکھ دے، مولوی کچھ کہہ دے، اپنے فرقے کا مولوی ہو، دیکھیں کیسے تعویلیں کرتے ہیں، لیکن جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھی ہوگی، اس کو اپنے مولوی کی عظمت نظر نہیں آئے گی۔ مولوی نے لکھ دیا، بڑا اچھالتے ہیں لوگ کہ نماز میں اگر گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں کیسی کیسی تعویلیں کریں گے جس کا یہ مطلب، بھائی کیا ضرورت ہے میں کچھ کہنے کی، یہ شان، یہ نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے یہ الفاظ۔ ٹھیک ہے اس نے کس نیت سے کہی وہ اللہ جانے، ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن یہ الفاظ بہرحال غلط ہیں، یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہم یہ بات اپنی زبان سے نکالنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہی انبیاء اولیاء اللہ کے مقابلے میں چمار سے بدتر ہے، کیا ضرورت ہے چمار کا لفظ استعمال کرنے کی؟ اور پھر اس پر فتوے لگتے ہیں، وہ گستاخ رسول کہتے ہیں، اور ہم تائید پر آ جاتے ہیں، ہم تعویلوں پر آ جاتے ہیں۔ بھائی کس نے مکلف کیا؟ کون؟ یہ معصوم عن الخطا لوگ ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی، یہ انسان ہیں، ان کی زبان بھی پھسلے گی، مولوی ہے، بات کرتے کرتے کہنا کچھ چاہتا ہے، نکل کچھ جاتا ہے۔ ہم ان مولویوں کی تائید نہیں کر سکتے، ہمارے لیے شان محمد بہت اونچی ہے۔ پھر یہ اطاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دیکھیں کتنی ضروری ہے۔ یہ اللہ نے سورۃ احزاب میں کیسے نقشہ کھینچا ہے جہنم میں جلنے والوں کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ جہنم میں جلیں گے تو اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا تھا، اور اس وقت کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب جہنم کی آگ میں ان کے چہروں کو سیکا جائے گا، روسٹ کیا جائے گا۔ یقولون، اس وقت یہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کی بات کی مانی ہوتی اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ وقالوا، اور وہ یہ کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا، اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی، وکبراءنا، اپنے جو سردار تھے، جو والدین تھے، خاندان کے لوگ تھے، فأضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ اس وقت احساس ہوگا کہ جن کے راستے پر ہم چلتے رہے، جن مولویوں کی بات ہم تائید کرتے رہے، ہم بڑی خطا کرتے رہے۔ اس لیے بھائیوں، ہمیشہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ہمارے دل میں بڑا احترام ہونا چاہیے، ہماری زبان سے ان کی شان کے مطابق الفاظ نکلنے چاہیے، نام پر ہمیں درود پڑھنا چاہیے، محبت اس میں ظاہر ہو، اور محبت کے ساتھ پھر اطاعت بھی یہ ہو کہ آدمی اس بات کو تسلیم کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آخری دین نازل کر دیا، یہ دین مکمل دین ہے، اس دین میں کسی قسم کا اضافہ ممکن نہیں، ہر وہ بات جو خیر کی بات تھی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دی،
اور ہر وہ بات جو شر کی بات تھی اس نبی نے ہمیں اس سے ڈرا دیا تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ پھر ہمیں خیر بھی آپ کی باتوں میں نظر آنا چاہیے، شر بھی آپ کی باتوں میں نظر آنا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل جو آپ سے ثابت نہ ہو وہ ہمارے عمل میں نہیں آ سکتا۔ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ جمع ہوں عید کے دن، عید کے دن آپ جمع کرتے ہیں لوگوں کو تکبیرات پڑھ کر، چلو جی آواز پہنچے گی، لوگ نکلیں گے، جلدی آئیں گے۔ یہ جمعے سے پہلے تکبیرات نہیں پڑھتے، جمعے کی اذان ہوتی ہے۔ آپ عید کے دن کہیں کہ نہیں میں تو اذان دیتا ہوں، اذان دے کر لوگوں کو بلانا ہے اور لوگوں کو جمع کرنا ہے، اور کوئی پوچھے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی، کہتا منع کدھر ہے؟ اذان سے پہلے اذان دینا نیکی کا کام ہے، تو اس میں اذان دینے میں کیا حرج ہے؟ میرا باپ فوت ہو گیا، میں نے لوگوں کو جمع کرنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، اب میں اگر اذان دے کر لوگوں کو جمع کر لوں تو کیا حرج ہے؟ اور وہ پوچھتا ہے منع ہے؟ بھئی یہاں منع نہیں دیکھا جائے گا۔ ہر وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے، اور جو کام آپ نے کیا ہم وہی کریں گے۔ اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اذان ختم کروں، کلمہ تو پورا کر لوں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کی یہ بات معلوم نہیں تھی؟ اگر معلوم نہیں تھی تو پھر دین مکمل کیسے ہو گیا؟ آپ نے خیر کی ہر بات اپنی امت کو بتائی، اس لیے اصول یاد کر لیجئے کہ جو بات آپ نے نہیں بتائی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے اس پر عمل نہیں کیا، تبع تابعین نے اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ دین نہیں بن سکتا۔ کیونکہ بہترین ادوار یہ 3 ادوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یعنی صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور، آپ نے ان ادوار کی تعریف کی ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ ایک کام خیر کا کام ہو اور اس دور کے لوگ محروم ہوں، اور آج 14ویں صدی کے مولوی کو معلوم ہو جائے اور وہ سلام پھیرتے ہی الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اجتماعی طور پر کام شروع کر دے، سب کو جمع کرے اور سب سے وظیفہ شروع کرا دے۔ بھئی یہ اللہ کے نبی نے سکھایا صحابہ کو؟ کیا تابعین نے صحابہ سے سیکھا؟ نہیں، ان سے تو نہیں ملتا، منع تو نہیں ہے نا۔ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، درست ہے، افضل ذکر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ افضل ذکر کریں، ادھر جماعت کھڑی ہو، آپ کہتے ہیں میں افضل ذکر کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، میں تو آج لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، افضل ذکر ہے جی میں، تو آپ کو کہا جائے گا بھائی یہ نماز ہے، یہ فرض ہے، اور یہ چاہے افضل ذکر کیوں نہ ہو یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ فرض کی موجودگی میں نفلی عبادت کیسے کرو گے؟ ابھی تم نے فرض ادا نہیں کیے، تکبیر ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، یہ لا الہ الا اللہ پھر کہہ لینا اس وقت نماز کا ٹائم ہے، تو دیکھا جائے گا کہ فرض نماز کے وقت فرض تو کوئی ایسا نہیں جو اس وجہ سے ختم ہو رہا ہو کہ میں نفل میں ملوث ہوں۔ میں مولانا طارق جمیل کی تقریر سن رہا ہوں، تقریر میں وہ نماز کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور یہ اذان ہو گئی جماعت کے لیے چلے، نہیں بھائی میں ذرا تقریر تو پوری کر لوں۔ یہ بھی تو بات سمجھنے والی ہے، ان کی بات سننے والی ہے، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے ایک بستی میں جہاں میں 5 سال رہا ہوں، ایک بندے سے میں نے پوچھا تو تقریر سن رہا ہے، ادھر جماعت کھڑی ہے، کہتے جی بس وہ لوگ چلے گئے ہیں نماز میں، کہا تم کیوں نہیں گئے؟ کہتے میں ادھر تقریر پوری کر لوں۔ تو بھائی نفل عبادت آپ کی اس وقت جب فرض کا ٹائم ہو گنجائش نہیں ہے۔ اچھا فرض نہیں ہے، سنت ہے، سنت کوئی لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اب آپ
کی سنت جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا پڑھنی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دعائیں ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آج تو میرا دل کرتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھوں، ٹھیک ہے، فرض کوئی سنت کو اتنا لازم نہیں ہے، لیکن سنت مستقل ختم ہو جائے اور یہ عمل مستقل جاری ہو جائے، اس کی گنجائش کہاں سے نکالیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کام کیا، جو سنت ہے، اس کی وہ اہمیت ہے کہ اس اہمیت کے پیش نظر آپ اس سنت پر چلیں گے، اور یہ نفلی عبادت اس سنت سے فارغ ہونے کے بعد کسی وقت بھی کر لیں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ 10 دفعہ سورۃ قمر پڑھا کریں تو آپ کو یہ اور یہ اجر ملے گا، آپ کی یہ اور یہ مشکل دور ہو جائے گی۔ دیکھیے سورۃ قمر پڑھنا جائز ہے، 10 دفعہ کیا 20 دفعہ پڑھ لیں، روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں روزانہ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ لیکن جب آپ کہیں کہ نہیں اس کا یہ ثواب ہے، اس کے کرنے سے اللہ تمہیں بیٹا دے گا، تو پھر مولوی صاحب سے پوچھا جائے گا مولوی صاحب یہ خبر کس نے دی آپ کو؟ ٹھیک ہے سورۃ قمر آپ پڑھوا لیں، اللہ کا قرآن ہے، 10 دفعہ بھی پڑھنے کو تیار ہیں، اس کے بدلے میں آپ جو ہمیں یہ ثواب سنا رہے ہیں، یہ ثواب کس کتاب میں لکھا ہے، کس صحابی نے بیان کیا ہے؟ آپ کو اختیار تو نہیں ہے کہ کسی کام کے ہونے پر آپ کوئی ثواب بیان کریں، اس کام کے ہونے پر آپ یہ بیان کریں کہ اس کے کرنے سے کاروبار چلے گا، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے۔ کیوں اختیار نہیں ہے؟ دین مکمل ہو گیا۔ خیر کی ہر بات جو اللہ نے اپنے مخلوق تک پہنچانی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دی، اور شر کی ہر بات جو اللہ نے اپنی مخلوق کو منع کرنی تھی وہ اپنے رسول کے ذریعے پہنچا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اپنی طرف سے ہم کوئی خیر مقرر نہیں کر سکتے۔ اگر عید میلاد النبی خیر ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ صحابہ تو اس خیر سے محروم رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی جشن نہیں منایا، کبھی جلوس نہیں نکالا، کبھی جھنڈیاں نہیں لگائیں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین جو بہترین ادوار میں ہو گزرے ہیں، وہ تو پھر اس خیر سے محروم رہے، اور اس خیر کی اطلاع آج ہمیں ہو گئی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہوگا۔ اس لیے بھائیوں منع کو مت دیکھیں۔ کہاں منع ہے کہ آپ مغرب کی 3 کی جگہ 4 رکعتیں نہ پڑھو، فجر کی 2 سنتوں کے بجائے 3 سنتیں نہ پڑھو، کہیں منع نہیں ہے۔ لیکن آپ نے 2 سنتیں پڑھی ہیں، 2 سنتیں ہی پڑھنی پڑیں گی۔ آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی۔ اپنی طرف سے ہم آذان کے آخر میں کلمہ پورا نہیں کر سکتے، اشہد ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ میں نے کسی کو گالی دی ہے؟ اذان دیتے میں نے تو محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کے بڑے دلائل ہیں۔ جتنے آپ دلائل دیتے ہیں کہ پیر کے دن آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے کیونکہ پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے پیر کے دن روزہ رکھنا وہ آپ کی میلاد ہے، تو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے کتنے دلائل احادیث میں موجود ہیں۔ میں نے تو صرف یہی کیا ہے کہ میں نے آذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، لیکن آپ کے بھی کان کھڑے ہو گئے، باقی بھی کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا کام شروع کر دیا؟ کیوں؟ ہر وہ کام جو خیر کا کام تھا آپ نے بتا دیا، اب کوئی کام خیر کا کام نہیں ہوگا۔ یہ منع کہاں دیکھی جائے گی؟ منع پھر لوگ دلیل دیتے ہیں، دیکھو جی آپ کا پنکھا چلتا ہے، آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی گھڑی ہے، گھڑی کے مطابق آپ آذان دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے عبادت، عبادت جو ثواب ہے، جس پر اجر ہے، اس کے لیے شریعت
ہر صورت ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے جو شریعت میں آ گیا۔ ایک ہے معاملات، سائنسی معاملات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنکھا نہیں تھا، آج پنکھا آ گیا۔ آپ کے زمانے میں گھڑی نہیں تھی، گھڑی آ گئی۔ آج کے زمانے میں اسپیکر آ گیا، صحابہ کے دور میں اسپیکر نہیں تھا۔ یہ معاملات کے اندر داخل ہیں۔ معاملات میں منع دیکھی جائے گی، عبادت میں عمل دیکھا جائے گا، معاملات میں منع دیکھی جائے گی۔ ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے دوسری، جائز ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میری بیوی کی جو خالہ ہے نا، میں تو اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم اس کو کہیں گے بھائی دیکھو ساری عورتیں جائز ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اور اس کی خالہ کو جمع کرنے سے منع کر دیا، بیوی کو اور اس کی پھوپھی کو جمع کرنے سے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، بیوی کو طلاق دے دے، پھر تو اس کی خالہ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن بیوی اور خالہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں منع دیکھا جائے گا کہ یہاں منع ہے، اللہ کی شریعت میں یہ چیز منع ہے۔ یہ کس میں ہے؟ معاملات میں۔ معاملات بھی دین میں ہے۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کریں، آپ نائی کی دکان کھولیں، آپ ڈاکٹری کی دکان کھولیں، غیر شرعی کام بیچ میں نہ کریں۔ یہ نہیں کہ ٹیکہ لگایا ہے اور بتاتا یہ ہے کہ ٹیکہ یہ 1000 روپے کا ہے اور ہو وہ 5 روپے کا۔ دھوکہ بازی نہ ہو۔ یعنی شریعت میں جو چیزیں منع آ گئی، کاروبار منع نہیں ہے، لیکن شریعت میں دھوکہ بازی منع ہے، جھوٹ منع ہے۔ اب جو چیز منع ہے وہ معاملات کے اندر ہے، عبادت کے اندر نہیں ہے۔ عبادت جن کاموں میں ہم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، جن کاموں میں ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے جنت دے گا، جہنم کے عذاب سے روکے گا، ہم یقیناً اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے پابند ہیں۔ گھڑی کا بھی تو اجر ہے، میں نے گھڑی لگائی ہے، لیکن کسی مولوی نے کہا کہ گھڑی کے مطابق نماز پڑھ کر کھڑا ہونا، یہ اس کے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا سپیکر میں بولنے سے آواز زیادہ ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بغیر میں بولوں گا، آواز پہنچے گی تو اس کا بھی مجھے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا سپیکر میں۔ یہ عبادت میں شامل نہیں ہے، یہ معاملات میں شامل ہے۔ معاملات کے اندر ضرور منع دیکھی جائے گی، عبادت کے اندر بھائیوں منع نہیں دیکھی جائے گی۔ اس لیے دھوکے سے باہر نکلیے اور یہ سوچئے کہ یہ جو آج ہم 12 ربیع الاول کے نام پر ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ تاکہ اجر تو اللہ نے دینا ہے، کل اللہ سے جا کے ہم اجر لیں اور اللہ پوچھے تو نے یہ کام کیا کس دلیل سے کیا؟ کیا میرے نبی نے تعلیم دی تھی؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا تھا؟ تو یقیناً اس وقت جو ہمیں جواب معلوم نہیں ہوگا اور افسوس کریں گے، اور سورۃ احزاب میں جیسے اللہ نقل کرتا ہے، اللہ نہ کرے ہم ان میں شامل ہوں، کہ جب چہرے روسٹ کیے جائیں گے اس وقت کہیں گے کاش ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اس وقت کہیں گے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا، اپنے معاشرے کے لوگوں کو دیکھا، اپنے مولویوں کو دیکھا، اللہ ہم نے تو ان کو دیکھ کر عمل کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ لیکن اس وقت کا واویلا ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے ہم اللہ کے حضور اپنے ایمان کو درست کریں، اسلام کو پہچانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مفہوم سمجھیں، آپ سے محبت، آپ سے عقیدت اور آپ کے باتوں کو ماننا اور کامیابی کا واحد راستہ جاننا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے آپ ہر خطبے میں کہتے تھے خیر الہدی ہدی محمد، بہترین راستہ محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں نہیں IMF سے سود لینا یہ راستہ جو ہے یہ بہترین ہے، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا۔ نہیں، سارے احکامات جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان کیے ان میں بہترین راستہ، نجات کا واحد راستہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ پچھلی شریعتیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، وہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ کوئی آج ان کے مطابق عمل کرے گا تو اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا
اور آج ان مغربی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے اس سود کا نظام چلائے گا، یہ باقی ساری سزائیں، یہ وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ان کو چلائے گا۔ وہ کیسے کہے گا کہ ہم نے تو اللہ رسول کی اطاعت کی ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، ہمیں دین سمجھنے اور دین پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔